اگلے روز بشیر بکروال کیپٹن انوج سے ملاقات کے لیے اس کے آفس گیا تو اس کی ملاقات کروا دی گئی۔ یہ آفس اس کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ ایک بے نام سا پچھتاوا رہ کر اس کی جان کو آ رہا تھا کہ وہ آج تک کرتا کیا آیا تھا۔ اس نے کتنے بے گناہوں کو عقوبت خانوں تک پہنچایا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت اس کی سماعت کو بار بار جھنجھوڑ کر اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی آج جس اذیت اور عذاب سے گزر رہی ہے، اس کا ذمہ دار بشیر بکروال ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ دراصل اس کی بیٹی کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے اور اب شاید وہ زندگی بھر اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکے۔ جب اسی طرح کا خیال آتا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ آج شاید پہلی مرتبہ وہ کیپٹن انوج کے کمرے میں اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور ایک مسلح سنتری نے اس پر اس طرح نظریں گاڑی ہوئی تھیں جیسے بشیر بکروال کی معمولی سی حرکت پر وہ اسے گولی مار دے گا۔ انوج کمار فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو سے بشیر بکروال کو اندازہ ہو گیا یہ اس کی سری نگر والی معشوقہ کا فون ہے۔ بشیر بکروال کے سامنے 5-6 مرتبہ اس کا فون آ چکا تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا کیپٹن انوج کمار ماحول سے بالکل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ اس لڑکی سے جو جنرل کلونت کی بیٹی تھی بہت محبت کرتا تھا اور اس نے ایک روز بشیر بکروال کو بتایا تھا کہ یہ لڑکی اس کی منگیتر بھی ہے۔ اس نے اس جنرل اور اپنی معشوقہ کا نام بھی بشیر کو ترنگ میں آ کر بتا دیا تھا۔ اوکے ڈارلنگ، پھر بات کرتے ہیں۔ قریباً 4-5 منٹ بعد اس نے فون رکھ کر بشیر کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن انوج کمار نے اپنی میز کا دروازہ کھولا، اپنا پستول نکال کر اسی کو فائر پوزیشن میں کیا اور اپنے دایاں ہاتھ میز پر اس طرح رکھا کہ 1 سیکنڈ کی مہلت پر اسے اٹھا کر استعمال کر سکے۔ بشیر بکروال حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس کی حرکات کا کنکھیوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے بشیر بکروال کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بشیر بکروال 2 روز پہلے تک اس کرسی پر بے تکلفی اور بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج اس پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ لرزتے قدموں سے چلتا وہ کرسی تک پہنچا اور اس پر ڈھیر ہو گیا۔ تم باہر چلو، انوج کمار نے اگلا حکم وہاں موجود گارڈ کے لیے جاری کیا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ دیکھو بشیر، کیپٹن انوج نے طویل سانس لے کر کہا، جن لوگوں نے سکینہ کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس اس بات کے پکے ثبوت موجود ہیں کہ وہ اگروادیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس سے پستول برآمد ہوا ہے، جس کے بعد سفارش کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اس نے بشیر کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سرکار، خدا کے لیے بشیر پر خوف اور صدمے سے لرزہ طاری تھا جب انوج کمار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر نہیں ہوگی، ورنہ تم اسے خود روک دیتے یا پھر مجھے بتاتے۔ بہت مشکل سے میں نے ان لوگوں کے دل میں تمہارے لیے معمولی سی جگہ پیدا کی ہے۔ انوج کمار نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بڑی دلچسپی سے بشیر بکروال کے چہرے کی بدلتی کیفیات کا جائزہ لے رہا تھا۔ بھگوان آپ کا بھلا کرے کیپٹن صاحب، بشیر نے پھر ہاتھ باندھ دیے تھے۔ تم جانتے ہو بشیر کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ یوں ہی کسی کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے تمہارے لیے کچھ کام بتایا ہے، اگر اس کے لیے تیار ہو تو میں آگے بات کروں۔ اس نے بشیر بکروال کو کام کی نوعیت سمجھائی تو بشیر کے پاؤں تلے زمین سرکنے لگی۔ کیپٹن انوج کمار نے اسے لائن آف کنٹرول کے پار جانے اور پاکستان آرمی سے متعلق تفصیلات جمع کر کے لانے کا ٹاسک دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دوران اس کی بیٹی ان کی حراست میں رہے گی۔ البتہ یہ ضمانت دی تھی کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور وہ اس کی ملاقات بھی سکینہ سے کرواتے رہیں گے۔ اگر اس نے اپنے کام سے افسروں کو خوش کر دیا تو وہ سکینہ کو رہا کر دیں گے۔ اس سودے بازی کا سیدھا مقصد تھا بشیر بکروال کی اذیت ناک موت۔ وہ جانتا تھا کہ آج تک جاسوسی کرنے کے لیے جتنے بھی سورس یہاں سے پاکستانی علاقے میں گئے وہ 1-2 مرتبہ تو کامیاب رہتے ہیں، لیکن بالآخر گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی یا رہائی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانیوں کے جاسوسوں کے ساتھ ظلم و ستم کی ایسی داستانیں اس نے سنی تھیں جن کو سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بہت مہنگا سودا کیا تھا بھارتیوں نے، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی باقی نہیں بچا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیپٹن انوج کمار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے سرکار، لیکن میری بیٹی، انوج کمار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو بشیر، یہ لوگ تمہارے یا میرے محتاج نہیں، ان کا کام تو چل ہی رہا ہے۔ تمہاری بیٹی نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔
भगवान का शुक्र करना अगर वो तुम्हारे काम से खुश हो गए, अनुज कुमार ने कहा। बशीर बकरवाल को जिंदगी में पहली मर्तबा गैरत और गुस्सा आया था। इसका जी चाहा कि इस कैप्टन का टेंटवा दबा दे, लेकिन मजबूरी और बेबसी ने इसके हाथ बांध रखे थे। इसने इस लम्हे मजबूत इरादा कर लिया था कि अब वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करेगा और भारतीय फौज को तबाह करके रख देगा। लेकिन यह वक्त जज्बात में आने या गुस्सा दिखाने का नहीं था, इसे ठंडे दिल से फैसला करना था। अगर इसने कुछ करना भी था तो इसके लिए बहुत होशियारी और चालाकी की ज़रूरत थी। इसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा अनुज कुमार और इसके अफसरों के लिए शदीद नफरत महसूस की थी। बशीर बकरवाल को रह रह कर ये पछतावा हो रहा था कि वो आज तक जो कुछ भी करता रहा, इसकी इन जालिमों ने ज़र्रा बराबर कदर नहीं की और आज इसकी बेटी इनके कब्ज़े में है। इसका जी चाहता था ज़मीन फटे और इसमें समा जाए, लेकिन इस तरह सकीना तो घर आने से रही। इसने सोचा इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि सकीना को इन जालिमों के पंजों से निकाल कर किसी न किसी तरह सरहद पार पहुँचा दे, जहाँ इसके लिए चचा और मामू इसके लिए काफ़ी थे। वो अपनी बेटी को अब यहाँ एक पल भी रखने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है साहिब, जैसे आपका हुक्म, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, इसने बिला आखिरी ज़ुबान खोली। अभी नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। देखो बशीर, मैं तुम्हारी खिदमत की वजह से तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो कोई शर्त पेश करने के बजाय इसकी बात पर अमल करो। अब इसी की ज़िंदगी तुम्हारे काम की मरहून मिन्नत है। अगर अच्छा काम लाओगे तो इसे माफ़ी मिल जाएगी, वरना तुम बच्चे नहीं, अच्छी तरह जानते हो कि क्या हो सकता है, अनुज कुमार ने फैसला कुन लहजे में कहा। बशीर बकरवाल को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लेकर जोर से भींच दिया हो। इसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी, लेकिन इसके लिए फिलवक्त हालात से फरार की कोई राह बाकी नहीं थी। हालात ने एक एक करके इस पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। अब इसे कठपुतली की तरह कैप्टन अनुज कुमार के इशारों पर नाचना था और बस। थोड़ी देर बाद अनुज कुमार ने इसके लिए चाय और बिस्किट मंगवाए थे, जो इसके हलक से नीचे नहीं उतर रहे थे। लेकिन इस खौफ से कि कहीं अनुज कुमार को इस पर कोई शक न हो जाए, वो चाय भी पीता रहा, बिस्किट भी खाता रहा। ये देखो बशीर, तुम इस जगह से अच्छी तरह आशना हो। अनुज कुमार ने मेज़ पर बिछे नक्शे पर एक जगह उंगली रखी, जिस जगह की वो निशानदेही कर रहा था वो बशीर बकरवाल के इल्म में था। यहाँ से बमुश्किल 2 किलोमीटर के फासले पर वो कदरे आबाद इलाका था, जहाँ वो अक्सर अपनी बकरियाँ ले जाया करता था। यहाँ कंट्रोल लाइन के साथ साथ पाकिस्तानियों ने खुफिया मोर्चा बंदियाँ की हुई थी। इंडियन एरिया में अगरवादियों यानी दहशत गर्दों ने ठिकाने बना रखे थे। तुम्हें इनका पता लगाना है, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं। जितनी जल्दी और जितनी अहम मालूमात लाओगे, उतना ही फ़ायदा तुम्हारी बेटी को होगा। कैप्टन अनुज कुमार, जो इसे अपने कोटे की शराब मुफ्त दे दिया करता था और जिसके बेडरूम तक इसे रसाई हासिल थी, आज एक बुनिये की तरह बात कर रहा था। इंतहाई घटिया सौदेबाजी कर रहा था, जो बशीर बकरवाल के लिए बड़ा घाटे का सौदा था। जिस बर्फीले जहन्नम में वो बशीर बकरवाल को धकेल रहा था, वहाँ से इसका जिंदा वापस लौट आना मुमकिन ही नहीं था। ये बात बशीर भी अच्छी तरह जानता था। इसके दिल में शदीद नफरत और इंतकाम की आग भड़क रही थी। एक लम्हे के लिए तो इसने चाहा कि बम बन कर इस छावनी पर फटे और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे, लेकिन ये इसके इख्तियार में नहीं था। अनुज कुमार, आज तक तुमने बशीर बकरवाल को अपना गुलामी देखा है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम सबको। इसने दिल ही दिल में अज़म किया और कुछ देर इसके साथ गुजार कर वापस आ गया। हैरत अंगेज़ तौर पर वो खुद को कदरे हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि जैसे भी मुमकिन हो इसका राब्ता मुजाहिदीन या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से हो जाए और वो इन तक यहाँ से मुतल्लिक मालूमात का वो ज़ख़ीरा मुंतकिल कर दे जो इसके दिमाग में महफूज है। बीवी बेचैनी से इसकी मुंतज़िर थी। बशीर ने इसे हौसला दिलाया और जल्दी इसकी बीवी पर इंकशाफ हुआ कि आज इसे साबका बशीर बकरवाल की बजाय एक बदले हुए बशीर से वास्ता पड़ा है, जो अपने माजी पर बुरी तरह पछतावे का शिकार और इस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए बेचैन है। बशीर की बीवी को अपनी बेटी के गम ने बावला कर रखा था, लेकिन अपने खामन का बदला हुआ रूप देखकर, जिसकी वो अल्लाह से दिन रात दुआएं मांगा करती थी, इसे कदरे तमानियत का एहसास हुआ था। शायद इसकी दुआएं कबूल हो गई थीं, लेकिन इस तब्दीली की बहुत कीमत अदा की थी उन्होंने। बशीर की बीवी नेक औरत थी, अपने खामन के करतूतों से आगाह, लेकिन सिवाय इस पर कुड़ते रहने के और कुछ करना इसके बस में कभी नहीं रहा था। आज जब इसने अपने खामन का नया रूप देखा तो जहाँ दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहाँ ये सोचकर इसका कलेजा मुंह को आने लगा कि इस तब्दीली के लिए शायद कुदरत ने इससे बेटी की कुर्बानी वसूल कर ली है। इससे ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं सकती थी।
آج تک وہ بشیر سے کہتی آئی تھی کہ انہیں پاکستان لوٹ جانا چاہیے، لیکن آج بشیر نے اس سے کہا تھا کہ وہ ضرور واپس جائیں گے۔ اب یہ جگہ ان کے رہنے کے لائق نہیں رہی، یہاں سے جانے کی وہ ہر قیمت ادا کرنے پر تیار تھا۔ یہاں اس نے اپنی اچھی جائیداد بنا لی تھی، لیکن اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی بیٹی کی رہائی اور انڈین فوج کی بربادی چاہتا تھا۔ یہی عزم لے کر بشیر رات دیر گئے چارپائی پر لیٹا اور اب آنے والے حالات سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بخت خان کو ایک پل چین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکینہ کا باپ بھارتی فوج کا ٹاؤٹ ہے، لیکن اسے علم تھا کہ یہ اس کی ٹاؤٹی اور ماضی کی خدمات اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وہ اپنی خدمات کے عوض اپنی بیٹی کو ان موذیوں کے چنگل سے کبھی رہائی نہیں دلا سکے گا۔ اس کے باوجود وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا بشیر کے ساتھ فوجیوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس کا دل یہ گواہی بھی دے رہا تھا کہ اس سلوک کے بعد بشیر کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ وہ اس کی مدد سے کوئی نہ کوئی راستہ سکینہ کی رہائی کا نکال سکتے ہیں۔ سکینہ کا معاملہ اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا تھا اور وہ سب اس پر متفق تھے کہ سکینہ کو جلد از جلد فوج کے چنگل سے نکالنا چاہیے، خواہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ کیا اسے سکینہ کے باپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا اور اس سوال کا جواب اسے ہاں میں ملا، لیکن اتنا بڑا قدم وہ خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے بہرحال اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنی تھی، یہی ان کا اصول تھا۔ جب یہ سوال اور اس کا ممکنہ جواب بخت خان نے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد اسے اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے اپنے تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات بھی کر لیے تھے۔ سب سے پہلے انہیں اس امر کی یقین دہانی کرنی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس نے بشیر پر نگرانی تو نہیں رکھی ہوئی۔ اس امر کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے پہلے بشیر کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا اور 2 مقامی مجاہدین یہی مشن لے کر اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے اس یقین دہانی کے بعد کہ فی الوقت میدان صاف ہے، بخت خان نے بشیر سے ملنے کا عزم کر لیا تھا اور آج یہی ارادہ لے کر اس کی طرف جا رہا تھا۔ بشیر نے حامی تو بھر لی تھی اور بظاہر انوج کمار کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ بغیرتی کی جن حدوں کو بشیر بکروال عبور کر چکا ہے، اس کے بعد انہیں اس کی طرف سے ڈبل کراس ہونے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یوں بھی بشیر کے جتنے مفادات بھارتی مقبوضہ کشمیر سے جڑے ہوئے تھے، ان کی قربانی دینے کے لیے کوئی بھی عقل مند شخص کبھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ بشیر کے دل و دماغ میں جو آندیاں چل رہی تھیں، اس کا تو منوج کمار کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بشیر نے اس سے 2-3 دنوں کی مہلت مانگی تھی، کیونکہ یہ چاند کی ڈھلتی راتوں کا آغاز تھا اور بشیر نے بظاہر انہیں اس چکر میں ڈالا تھا کہ چاندنی راتوں میں وہ سرحد عبور کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ شام ڈھلے وہ چپ چاپ گھر سے نکل گیا، لیکن سرحد عبور کرنے کے لیے بلکہ مجاہدین سے ممکنہ ملاقات کے لیے اس دھندے میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اسے اس بات کا تو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں مجاہدین کی نقل و حرکت ہے، اور یہ بات بھی اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بیٹی نے مجاہدین کی مدد کی تھی، اسے اندھیرے میں رکھ کر، کیونکہ وہ اپنے باپ کے کرتوت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ گاؤں سے ملحقہ پہاڑی سلسلے میں جیسے وہ داخل ہوا، اچانک اسے اپنے تعاقب کا احساس ہونے لگا۔ بشیر بکروال نے ساری زندگی سرحد کے آر پار آنے جانے میں لگا دی تھی۔ طویل عرصے سے وہ اس دھندے میں لگا ہوا تھا اور گہرے سناٹے میں اس کے کان ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہو جایا کرتے تھے۔ اپنی فطرت کے مطابق وہ چوکنا ہو گیا اور تربیت کے مطابق اس نے اپنی جگہ بیٹھ کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ اسے اس بات کا شک تھا کہ انوج کمار نے ضرور اس کی خفیہ نگرانی شروع کروائی ہوئی ہے۔ ممکن ہے انوج کمار کو یہ شک پیدا ہو گیا ہو کہ بشیر اپنی بیٹی کی گرفتاری اور بھارتیوں کے سلوک کے بعد باغی نہ ہو جائے۔ یہی وہ امکانات تھے جنہوں نے وسوسوں کا روپ دھار کر بشیر کو جکڑا ہوا تھا۔ یہ امکان تو اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کی نہیں بلکہ مجاہدین کی نگرانی میں ہے، جو خود اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدرے مطمئن ہونے کے بعد بشیر نے قدم آگے بڑھائے اور وہ راستہ اختیار کیا جو دوسرے گاؤں کو جانے کا شارٹ کٹ سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح شاید وہ تعاقب کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ دوسرے گاؤں اپنے عزیزوں سے ملنے جا رہا ہے۔ ابھی بمشکل 200 گز چلا تھا جب اچانک اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ بشیر لرز کر رہ گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اچانک اسے ایک نوجوان جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اپنی طرف گن تانے آتا دکھائی دیا۔ عام حالات میں ایسا ہوتا تو بشیر کے ہاتھ پاؤں بھی شاید پھول جاتے، لیکن اپنی طرف اٹھی گن سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کم از کم بھارتی فوج نہیں کوئی اور ہے۔ دائیں طرف چلو۔ بشیر فوراً دائیں طرف گھوم گیا اور گھومنے پر اسے ایسا ہی ایک دوسرا نوجوان دکھائی دیا جس نے اس کی طرف پستول تان رکھا تھا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ سیدھے چلتے جاؤ، خبردار اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔ اگلا دھمکی نما حکم ملا۔ بشیر آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ نے گواہی دے دی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے وہ خود رابطہ کرنے جا رہا تھا۔ بمشکل 50 قدم چلنے کے بعد
انہوں نے بشیر کو رکنے کا حکم دیا، اس کے ہاتھ کھڑے کروائے اور بڑی پھرتی سے اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی، جس سے اسے اپنے اندھے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس نے بڑی گھبراہٹ میں بمشکل دیکھا۔ بے فکر ہو جاؤ اور اب تم نے بولنا نہیں ہے، اس کے کانوں میں آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ قریباً 15-20 منٹ وہ پیدل چلتے رہے، جس کے بعد اسے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ اس سفر کا اختتام قریباً 25-30 منٹ کے بعد ہوا، جس کے بعد پھر 10 منٹ کا پیدل سفر اور ایک جگہ پہنچنے پر اس کی آنکھیں کھول دی گئیں۔ بشیر بکروال اب تک صبر شکر سے بیٹھا رہا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے ساتھ بھارتی انٹیلیجنس ہی اس کی اصلیت جاننے کے لیے کوئی ڈرامہ نہ رچا رہی ہو۔ یہی سوچ کر وہ ابھی تک بالکل خاموش رہا تھا۔ یہاں موجود چہروں کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ضرور یہ مجاہدین ہی ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھے نوجوانوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ بشیر بکروال، میں سکینہ کا والد ہوں۔ دوسرا فقرہ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا تھا۔ سوال کرنے والے نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کبھی اس پر شرم محسوس کی ہے کہ تم سکینہ کے باپ ہو؟ بشیر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلتا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ خاموش رہا، اسے اپنا اندر کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ سوال کرنے والا غور سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید میری بات تمہیں بری لگی ہے، اس نے دوبارہ کہا۔ نہیں برخوردار، بشیر نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد ہوش آ بھی گیا تو کیا فائدہ۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے ملنے آ رہا تھا۔ تمہیں علم تھا ہمارے متعلق؟ اگلا سوال بڑا بھرپور اور اچانک تھا۔ نہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں، بشیر بکروال نے وضاحت کی۔ سکینہ کے متعلق جانتے ہو تم؟ بڑا چپتا ہوا سوال کیا تھا اس نے۔ نہیں، اس بات کا دکھ ہے، کاش میں پہلے سے جان لیتا۔ بشیر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تاکہ اسے بھی؟ اس مرتبہ دوسرے مجاہد نے اس کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ اس نے نامکمل فقرہ کہا تھا، لیکن بشیر کو یوں لگا جیسے کسی نے پوری طاقت سے اس کے دل پر گھونسا مارا ہو۔ نہیں بیٹا، ممکن ہے جو ہدایت مجھے اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد ملی ہے وہ شاید یہ جان کر ہی مل جاتی کہ میری بیٹی مجاہدہ ہے۔ شاید بشیر کے لہجے کا تاسف نمایاں تھا۔ بشیر سے سوالات کرنے والے بخت خان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے قہوہ لے آؤ۔ دوسرا ساتھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بشیر اور بخت خان آپس میں باتیں کرتے رہے۔ قہوہ آنے تک بخت خان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بشیر اب ایک بدلا ہوا انسان ہے اور بری طرح پچھتاوے کا شکار ہے۔ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان دے کر بھی ادا کرنے پر تیار تھا، لیکن ایک ہی خواہش کے ساتھ کہ کسی بھی طرح اس کی بیوی اور بیٹی کو سرحد پار پہنچا دیا جائے۔ سکینہ کی رہائی کے لیے ضروری تھا کہ بشیر کا تعلق اپنے سابقہ مالکان سے بنا رہے، تاکہ وہ سکینہ کی خبر اور ممکن ہو تو اس مقام سے آگاہ رہے جہاں اسے رکھا گیا ہے۔ ہم آپ کو واپس چھوڑ رہے ہیں، بخت خان نے اسے اپنا اگلا پلان سمجھاتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، میرا دل تو اب ایک لمحے کے لیے بھی ان کی شکل دیکھنے کو نہیں چاہتا، بشیر نے کہا۔ ابھی مجبوری ہے چاچا، وقت آنے پر سارے حساب چکا دیں گے۔ فی الوقت ہمیں سکینہ کو ان بھیڑیوں کے خونی پنجوں سے نکالنا ہے، اور ہاں، اس بات کا خاص خیال رکھنا، انہیں تمہاری کسی حرکت پر معمولی سا بھی شک ہوگا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، بخت خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہاری ہر بات کا دھیان رکھوں گا، بشیر نے اسے مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں۔ بخت خان نے اسے ایک نوجوان کے حوالے کیا، جس نے معافی مانگتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پہلے کی طرح اسے کچھ پیدل گھمانے اور پھر موٹر سائیکل پر بٹھانے کے بعد وہ گاؤں کے نزدیک ایک محفوظ ٹھکانے پر چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تھا۔ گاؤں واپس آنے تک اس نے ان تمام امکانات کو ذہن نشین کر لیا تھا، جس سے ممکنہ واسطے کی صورت میں اسے بخت خان کے متعلق ہدایات پر عمل کرنا تھا۔ فی الوقت اس کے لیے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی ہی بہترین تھی۔ بخت خان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی ملاقات اگلے 1-2 روز میں سرحد پار کے اہم بندے سے کروا دے گا، جس کے بعد اسے اپنے بھارتی افسران کو مطمئن کرنے کے لیے اہم اطلاعات بھی مل جایا کریں گی، اور بھارتیوں کو اس بات کا یقین رہے گا کہ وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔